صفحہ 331 سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ 331 صفحے پر سورۃ الشعراء کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس صورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ الشعراء، شعراء جو ہے یہ شاعر کی جمع ہے، چونکہ اس کے آخری رکوع کے اندر شاعروں کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اور مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ شاعر کہتے تھے، اور قرآن مجید کو ان کی شاعری کہتے تھے کہ شاعرانہ کلام ہے اور بڑا اثر کرنے والا، اثر آفرین ہے۔ تو ایک تو اس کی نفی کی گئی کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے، یہ کلام جو ہے یہ رحمان کا ہے۔ قرآن مجید جو سچی کتاب ہے اس کی آیات ہیں، تو آج والی آیات میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اور ایسی کتاب جو واضح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غم تھا اپنی قوم کے بارے میں اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کی اس کلام سے روگردانی کو بھی بیان کیا جائے گا، اور پھر آخر پر ان کو یہ بتایا جائے گا کہ تم اگر مذاق کرتے رہے اس کلام کے بارے میں تو تمہیں سننے کے لیے بہت ساری خبریں ملیں گی، جس میں تمہاری شکست اور تمہاری پستی اور تمہاری ذلت اور رسوائی چھپی ہوئی ہوگی۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، مکہ میں اتری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ لے جانے سے پہلے اتری۔ اس سورت کا جو قرآن مجید میں ترتیبی نمبر ہے، توقیفی نمبر، وہ 26واں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47واں ہے۔ 47 نمبر پہ یہ اتری، اس سے پہلے 46 صورتیں اتر چکی تھیں۔ اس صورت کے اندر 227 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ ان صورتوں میں شامل ہے جن کی آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی آیتیں 227 ہیں، جبکہ رکوع صرف 11 ہیں، جبکہ سورۃ بقرہ کے اندر آیتیں جو ہیں وہ 286 ہیں، اور وہ 2.5 پاروں پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی آیتیں بڑی ہیں۔ تو اس کے اندر کیا کچھ ہے آج والی آیتوں میں، تو میں نے بتا دیا کہ اس میں قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کا غم اور ان کی فکر قوم کے بارے میں جو تھی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور کفار کی روگردانی۔ لیکن اس کے بعد ہی فوراً اگلے رکوع سے اس کے اندر کئی رکوعوں تک اور تقریباً ساری صورت گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، جو فرعون کی قوم تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی، تو بالآخر اسی اپنی ہٹ دھرمی اور مخالفت کی وجہ سے بحیرہ کلثم میں ڈبو دی گئی، اور ان کا یہ واقعہ جو ہے یہ کئی رکوعوں پر چلتا چلا گیا ہے۔ چوتھے رکوع تک یہ چلا ہے۔ چوتھے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کا اپنی قوم کو سمجھانا، اپنے باپ کو سمجھانا کہ وہ بت پرستی چھوڑیں اور توحید کو اختیار کریں۔ اور اس سے اگلے رکوع یعنی 5ویں میں قوم نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، طرح طرح سے ان کو تبلیغ کی، نہ مانے تو ان کو بھی ایک طوفان کے اندر ڈبو دیا گیا۔ پھر رکوع 6 سے قوم عاد جو قوم نوح کے بعد پیدا ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس نبی آئے تھے، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی تو ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ 7ویں رکوع کے اندر
حضرت قوم سمود کا ذکر ہے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے نبی بن کر، اور اس کی قوم بھی نہ مانی، اور بالآخر انہوں نے وہ معجزہ جو مانگا تھا اونٹنی کا، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، کوچیاں کاٹ دی، جس کی وجہ سے 3 دن کے اندر عذاب آیا اور وہ قوم بھی سوائے ہستی سے مٹ گئی۔ پھر 9ویں رکوع سے بات چلتی ہے، قوم لوط کا واقعہ آتا ہے۔ یہ صدوم بستی میں تھے اور عادت بد میں گرفتار تھے، تو ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن نہ مانے، تو پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر 10ویں رکوع میں جو بات آتی ہے وہ جنگل والے جو تھے، یعنی مدین کے ساتھ جنگل تھا اور اس کو اصحاب الایکا کہتے ہیں، جنگل والے، بن والے، ان کا ذکر ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی، تو ان پر بھی عذاب آیا، اور عذاب بھی ان پر ایک سائبان کی طرح آیا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی پھر آ جاتا ہے آخری رکوع۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، عربی زبان میں اتری، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اتارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتری۔ مزید کچھ دوسری باتیں بھی آخری رکوع کے اندر بیان کر دی گئی ہیں مختلف قسم کی۔ تو یہ اس کے مشتملات تھے سورت کے اندر۔ تو ہم آج کی ہماری جو آیات ہیں 6 ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہے طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ الگ الگ پڑھنے پڑتے ہیں، قطع قطع کر کے، یہ طا سین میم، تو اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو بات بتائی گئی، ایک تو یہ کہ یہ آیتیں جو ہمارے زیر نظر ہیں اور سورت کے اندر ہیں، یہ ایک بڑی روشن، ایک بڑی واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و روز یہ غم کھایا جاتا تھا کہ میری قوم، جو ان کی برادری بھی تھی، قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مکہ کے اندر رہتے تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، وہ ایمان کیوں نہیں لا رہی، وہ دوزخ کا ایندھن کیوں بنتی جا رہی۔ اس غم کی وجہ سے وہ بہت غمگین رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرما دیا کہ آپ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں اس بات پر کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ تو نہیں ہوتے تو نہ ہوں، اپنے برے کو یہ مسلمان نہیں ہو رہے، ایمان قبول کر لیں، اسلام لائیں، تو یوں سمجھیں کہ یہ ان کا بھلا ہوگا۔ تو اگلی بات یہ فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کے بارے میں کہ اگر ہم چاہیں کہ ان کو پل بھر میں مسلمان بنا دیں، ہم آسمان سے کوئی ایسا معجزہ اتار دیں کہ جس معجزے کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جائیں، ان کی گردنیں پست ہو جائیں، جھک جائیں، اور یہ سراپا اطاعت بن کے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ لیکن ایسا جو ایمان ہوگا وہ ایمان اضطراری ہوگا، وہ تو مجبوری کے تحت ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان قابل قبول وہ ہے جو اختیاری ہوتا ہے، جو ہم اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، کوئی نیا حکم، کوئی نئی آیات اترتی ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے بلکہ دین کو بھی جھٹلا دیا اور قرآن مجید کو جھٹلا دیا، اور قرآن مجید جس ذات پر اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیزیں ان کے لیے خبر بن جائیں گی، جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر خبریں بنیں اور ان کو اپنے گھروں کے اندر موصول ہوئیں کہ فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، لیکن بالآخر ماننا پڑا کہ واقعی 70 بندے جو بڑے بڑے درجے کے تھے، ان کے سردار سمیت وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یہ آخری بات بھی بتا دی، مسلمانوں کو تسلی بھی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندائی کہ آپ اتنے غم میں گھل گھل کر آدھے نہ ہوا کریں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں، آپ کا کام صرف ہدایت پہنچا دینا ہے۔ فرماتے ہیں طا سین میم، یہ مقطعات صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف ہیں، اور عربوں کو جو کہتے تھے یہ شاعرانہ کلام ہے، جو کہتے تھے من گھڑت کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کو چیلنج کیا گیا۔ یہ قرآن میں مجید بھی انہی حروف سے مل کے بنا ہے، جو حروف عربی میں موجود ہیں، مستعمل ہیں،
اور تم بھی ان کو استعمال کرتے ہو۔ اور یہ طا سین میم کا مطلب ہے کہ انہی حروف ابجد سے اگر تم قادر ہو سکتے ہو تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، ورنہ یہ رٹا جو ہے یہ چھوڑو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، یہ ساحر کا کلام ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس قسم کی باتیں چھوڑو، تم چیلنج قبول کرو، لے آؤ اس جیسا کلام۔ اجے وہ کبھی بھی نہ لا سکے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں تل کا آیات الکتاب المبین، تل کا مؤنث ہے، اشارہ ہے کہ یہ آیات الکتاب المبین، آیات آیت کی جمع ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر پھیلی ہوئی کائنات کے اندر سورج اور چاند یہ ساری یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ سورج اور چاند کو آیتین کہا گیا، دو نشانیاں۔ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں الکتاب المبین، یہ ایک واضح اور روشن کتاب کی۔ مبین کیا ہے؟ ابانا یبین و ابانتاً، کمانا روشن ہونا، واضح ہونا، جس کے اندر کسی قسم کا شک شبہ اور وہم نہ ہو، اس کو مبین کہتے ہیں۔ لہذا اس کو بتایا گیا کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ دور دور تک اس میں موجود نہیں ہے، نہ اس میں وہم جگہ پا سکتا ہے نہ اشتباہ۔ یہ کلام یقینی ہے اللہ کا، اور یہ کلام بڑا واضح ہے اور صریح ہے۔ سو یہ ایک واضح کلام کی آیات ہیں جو ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہیں، جو صورت میں آئیں گی 227 آیتیں۔ فرماتے ہیں لا اللہ کا معنی شاید، اور کا جو اس میں ہے اس کا معنی آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ باخیون، شاید آپ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ باخی اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہلاک کر دینا غم کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے، جذباتی طور پر انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید غم کی وجہ سے اپنے آپ کو نفسہ کا اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس بات پر کہ اللہ یکون مومنین، یہ کفار اور مشرک جو ہیں یہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ یکون کہ یہ نہیں ہوں گے، مومن کی جمع مومنین۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ہلاک کرنے کے درپے ہیں، اس وجہ سے، اس غم کی پاداش میں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے، اس وجہ سے آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ان میں اگر نشاء، شاء یہ شاء اسے ہے، اس میں چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اس میں نون ہم کا ہے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، اور اوپر الف کے اوپر جزم آ گئی ہے تو اس کو ان نشاء پڑھنا ہے، اور ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ان نشاء ہوتا تو جزم جو ہے وہ ان کی وجہ سے، یہ عامل اس کا ان ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اس سے پہلے عامل آتے ہیں، کچھ ایسے حروف آتے ہیں جو مختلف عمل کرتے ہیں، کوئی زبر دینے والے ہوتے ہیں، کوئی زیر دینے والے، کوئی پیش دینے والے، کوئی حروف کو حذف کرنے والے، کوئی شد دینے والے، وہ ان کو کہتے ہیں عامل، اور وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ ہیں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزلو، تو ہم نازل کر دیں، ننزلو میں نون ہم کا ہے، اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں علیہم، ان کفار مکہ پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ان کفار مکہ پر کوئی نشانی، کو معجزہ اتار دیں، بڑی نشانی، کو بڑا معجزہ، اور پھر کیا ہو، اس کو دیکھ کر فضلت آناکہم، تو ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا، اس نشانی کے سامنے، خاضعین، پست، جھک جائیں، خم کھا جائیں۔ آناک انک کی جمع ہے، گردن، نیک، تو ان کی گردنیں جو ہیں وہ اس لہا کا مطلب ہے اس نشانی کو دیکھ کر جو ہم آسمان سے اتاریں گے بطور معجزے کے، جن کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ان کو دیکھتے ہی یہ ایمان لے آئیں گے، کفر اور شرک ان کے دلوں سے مفقود ہو جائے گا، اور یہ قائل ہو جائیں گے کہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور قرآن میں یہ سچی کتاب ہے۔ خاضعین، خضوع سے بنا ہے، خشوع اور خضوع دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نماز کے اندر، ہم خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو عاجز اور درماندہ بنا لیتے ہیں، منکسر المزاج بنا لیتے ہیں، تو اس کا خضوع کا معنی جھکنا۔ تو فرماتے ہیں فضلت، یہ ذلت کا لفظ جو ہے، یہ ذلہ یا ذلو، یہ دن کے وقت ہونا، عربی میں یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لفظ بدل جاتے ہیں، اگر دن کو کوئی چیز ہو رہی ہو تو ذلت، اگر رات کو ہو رہی ہو تو باتا، اور اگر دوپہر کے وقت ہو رہی ہے
تو اس کے لیے وہ اضحیٰ کہتے ہیں، اور شام کو اور یہ تو امسا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور اگر آزاد ہے تو پھر وہ ہوتی ہے سارا یسیروں سے ہوتا لیتے ہیں بن جانا۔ تو مختلف الفاظ ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ذلہ کہ دن دہاڑے ہم وہ نشانی اتاریں اور پھر دن کی روشنی کے اندر اپنی سر کی آنکھوں سے نشانی کو دیکھیں اور پھر قائل ہو جائیں، تو ان کی گردنیں جو ہیں اس نشانی کو دیکھ کر جھک جائیں، یہ ایمان لے آئیں اور رسول کی صداقت اور قرآن مجید کی صداقت کے قائل ہو جائیں۔ ایسا کر سکتے ہیں ہم قادر ہیں اس بات پر۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توریت پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان وہ ان کے سروں پہ گھما دی تھی اور کہا تھا خذو، اس کو پکڑو کتاب کو، اور بڑا قوت کے ساتھ پکڑو، اور وہ سجدے میں گر گئے اس چٹان کی وجہ سے، کہیں اوپر گر کر ہڈی پسلی ایک نہ کر دے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو طریقہ تو آتا ہے۔ اب مثلا یہی چنوٹ کے حوالے سے، اس کے پاس پہاڑی ہے چھوٹی سی مالا علی کے ساتھ، اسی کی ایک بڑی چٹان اکھاڑ کر وہ چنوٹ والوں پر گھما دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ سارے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائے گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، وعدہ کر لیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ چٹان رک جائے گی تو پھر مکر جائیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایک کوئی بڑی نشانی اتار دیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی جو گردنیں ہیں اس نشانی کو دیکھ کر جھک جائیں، پست ہو جائیں، خم کھا جائیں۔ اور فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ، نہیں آتی ان کے پاس من ذکر، کوئی نصیحت، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں۔ ان کفار مکہ کے پاس کوئی نصیحت من الرحمن، رحمان کی طرف سے نہیں آتی۔ کون سی نصیحت؟ محدث، محدث کا معنی ہوتی ہے نئی۔ ان کے پاس کوئی نئی نشانی ایسی نہیں آتی کہ الا کانوا عنہ معرضین، کہ یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ جب نئی آیتیں، نئی نصیحت، نیا حکم کو نازل ہوتا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں، یہ اللہ کا تازہ کلام ہے، اس میں یہ احکام موجود ہیں، تو یہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سر پیچی کرتے ہیں۔ آناق، انوک کی جمع ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ محدث کا لفظ جو ہے یہ احدث یحدث و اعداد سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، بنانا۔ اسی لیے محدثاتن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو گھڑ لی جائے، بنا لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کل محدثاتن ان کل محدثاتن بدعتن، کہ ہر گھڑی ہوئی چیز جو ہے جو اسلام میں نہیں ہے، لوگوں نے گھڑی ہے، وہ بدعتن، وہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو دین میں نہیں ہیں اور لوگوں نے آج خود گھڑ کے کہا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہے نہیں وہ، تو وہ بدعت ہے، وہ گھڑی ہوئی چیز ہے، وہ بدعت بھی ہے، ضلالہ گمراہی بھی ہے۔ محدثہ کا معنی گھڑی ہوئی چیز ہے، اور وہ اس کے ماننے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک تحدید موجود تھی۔ آگے فرمایا فقط کذبوا، ان لوگوں کا عجیب حال ہے، کفار مکہ کا رویہ بڑا عجیب ہے کہ فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ کس کو جھٹلا دیا ہے یہاں آگے نہیں بتایا کس کو جھٹلایا، لیکن 3 باتیں ان کے سامنے تھیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس صفات تھی جس کو انہوں نے جھٹلاتے تھے کہ نبی سچا نہیں ہے، ہم میں سے ہے، ہمارا جیسے بشر ہے، کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھانے آ گیا۔ دوسری جو تکذیب کرتے تھے وہ قرآن مجید کی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں، اس کا گھڑا ہوا کلام ہے، یا کہیں سے کسی اور کا گھڑا ہوا ہے۔ کبھی شاعر کا کلام، کبھی ساحر کا، کبھی کاہن کا کلام آیا۔ قرآن مجید نے ہر جگہ اس کی تکذیب کی، جھٹلایا اس کو، یہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ آخری رکوع میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، کہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ایسی نہیں آتی کہ یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ فقط کذبوا، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے جھٹلا دیا ہے قرآن مجید کو کہ وہ کلام حق نہیں ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ پہلے یہ پیشین گوئی ہے، یہ سین جو آ رہا ہے فسیاتی سین، یہ مستقبل قریب کی بات ہے،
سین عربی میں مضارع پر آتا ہے مستقبل قریب کے لیے، نیئر فیوچر، اور ایک اور لفظ ہوتا ہے سوفا، وہ فار فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستقبل بعید کے لیے عام طور پر قیامت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان قریب ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، کیا ہوگا کہ سیاتیہم، ان کفار مکہ کے پاس آنے لگیں گی، انباء نبا ان کی جمع ہے، اور نبا ان کا معنی خبر، انباء نبا، تو خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، کس بات کی؟ ما کانوا بہ یستہزئون، ان واقعات کی، ان چیزوں کی جن کا یہ استہزاء کرتے تھے۔ یستہزئون، استہزاء یستہزئ، استہزاء کا معنی جھٹلانا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، کہ یہ مذاق اڑاتے تھے قرآن مجید کا، مذاق اڑاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی طریقے سے جو نصیحت کی آیتیں، نصیحت بھری آیتیں اترتی تھیں ان کو نہیں مانتے تھے، روگردانی کرتے تھے۔ تو ان کا جو رویہ ہے تمسخر سے بھرا ہوا اور استہزاء ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ باتیں جن کو جھٹلایا کرتے تھے یا مذاق اڑایا تھے، وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور یہ اپنی سر کی آنکھوں کو اس کو دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، اور وہ ان قریب کا مطلب یہ ہے میدان بدر۔ میدان بدر کے اندر جب ان کے مقابلہ ہوا مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ نہیں تھی، 313 تھی، تلواریں بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، اسلحہ بھی نہ کافی تھا، 9 تلواریں تھیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی، اور فرشتوں کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اور وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کی، اور واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ حضرت ایک گھڑ سوار نے آواز دی، اقبل یا حیزوم، یہ الفاظ تھے، اقبل یا حیزوم، اور ایک صحابی نے اس کو سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بعد میں، یہ آواز بڑی عجیب تھی، اقبل یا حیزوم، یہ کس قسم کی آواز تھی، اس سے کیا مطلب تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حیزوم جو ہے یہ گھوڑے کا نام تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور تمہارے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے۔ بہت سے صحابہ اکرام نے یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کسی کافر کی گردن کی نشانہ لے کر تلوار جب یوں کرتے تھے، تلوار ابھی ہماری گردن سے دور ہوتی تھی کہ اس کا سر کٹ کے وہ جا پڑتا تھا، تو یہ حکم تھا ان کو۔ سورہ انفال کے اندر بھی یہ بات آئی کہ ان کی گردنیں کاٹو، ان کی انگلیاں کاٹو، اس کو یہ کرو، ان کو وہ کرو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور اسی میدان بدر کو ہی یوم الفرقان کہا گیا، اسی کے اندر ہی وہ شیطان آیا تھا کافروں کی مدد کے لیے، ان کو تھپکی دینے کے لیے۔ پھر جب اس نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو دم دبا کے بھاگ گیا، اور کہا میں جو دیکھتا ہوں تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے بھاگ گیا۔ تو اس لیے یہ دن بڑا اہم دن تھا، کیونکہ اس میں نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر کفر غالب آ جائے اور دین حق جو ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ یہ پہلا غزوہ تھا ایک حق اور باطل کے درمیان، جس میں اللہ تعالیٰ نے باطل کو شکست دی، بلکہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور حق کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، اور غلبہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اور مدد اور اعانت سے دیا۔ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حق پر چلنے والے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دے۔ محال استکو دوست دارد ترا ودر دست دشمن گزارد ترا، یہ بات بڑی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بھی رکھتا ہو اور پھر وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دے، یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو کسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے ماننے والے مسلمانوں کو کیوں دے گا؟ وہ نہیں ایسا کرتا۔ تو اس لیے یہ ایک پرانی، اور اس بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شعر جو میں نے پڑھا ہے اس کے لیے ایک واقعہ بھی ہے۔ یہ پہلی حکایت ہے بوستاں کے اندر، جو نظم کی کتاب ہے ان کی، 10 چیپٹر اس کے ہیں، پہلی اس کی۔ اس میں یہ ہے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں میں ایک میدان میں کھڑا تھا کہ مجھے دور سے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی میری طرف آ رہا ہے۔ جب تھوڑا سا قریب آیا تو وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، صاف طور پر نظر آیا کہ وہ شخص شیر پر سوار تھا یا چیتے پر سوار تھا، میرا خیال ہے چیتے پر سوار تھا، پلنگے کہ میرے نزدیک وہ چیتے پر سوار ہو کر آیا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ اب جب میرے قریب آیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، میری ٹانگیں لرزنے لگیں، میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، میری زبان گنگ ہو گئی،
اور میں نے چاہا کہ اس کو میں بھاگ جاؤں یہاں سے. اتنا خوف طاری ہوا مجھے اس چیتے کو دیکھ کر جو منہ کھولے ہوئے اور اس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جیسے مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے. تو وہ آدمی نے دیکھا جب مجھے کہ میرا حال غیر ہو رہا ہے تو اس نے فوراً چیتے سے اتر کر مجھے بتایا. اس نے کہا کہ شادی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا تو سب کچھ تیرا فرما بردار ہو جائے گا. تو وہاں شیخ سعدی کہتے ہیں محال استقو دوست دارت ترا، یہ بات بڑی محال اور مشکل ہے. کو دوست دارت ترا کہ او اللہ تعالیٰ تجھے دوست بھی رکھتا ہو، و در دست دشمن گزارت ترا، اور دشمن کے ہاتھوں میں تمہیں دے دے. تو ہم گردن از حکم داور ما پیچ، تو ہم گردن از حکم داور ما پیچ. اے شیخ سعدی تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی گردن کو ادھر نہ کر، روح گردانی مت کر. اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، روح گردانی نہ کر. تو ہم گردن از حکم داور م پیچ، کہ گردن نہ پیچ سے حکم تو ہیچ. پھر اس کائنات کی کوئی چیز تو اس سے روح گردانی نہیں کرے گی، سب سر تسلیم خم کر دیں گے. تو اللہ تو مسلمانوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے مسلمانوں کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے. لیکن رہ گئے کافر، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو کافر جو ہیں ان کے دوست تو شیطان ہوتے ہیں، طاغوت. یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے من النور الی الظلمات، وہ ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کی تاریکیوں میں لے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ 30 پارے کی آیت ہے پہلے صفحے کی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا دوست ہے، ولی الذین آمنوا، مسلمانوں کا. کیا مسلمان بھی اللہ کے دوست ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو دوستی ہے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی. دوستی اور محبت یہ ہوتی ہے ادھر سے ہو تو ادھر سے بھی ہو. اگر اللہ ہم سے دوستی کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے احکام مان کر دوستی کا ثبوت دیں. ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا وہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری امت کو بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے ہمیں، تو فاتبعونی، پھر انہیں کہہ دو کہ میری اتباع کرو، یہ نبی کی اتباع کرو. ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. جو میں کرتا ہوں، جیسے زندگی گزاری ایسے تم گزارو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم من ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو اللہ سے محبت کرنے کا نسخہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور سیرت ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اور قرآن مجید حکم دیتا ہے وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ احزاب کے اندر، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ایک بیسٹ ماڈل ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. سیرت کی کتابیں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام کس طریقے سے کیے. تجارت پیشہ ہے تو تجارت آپ کی کیسے تھی، اگر وہ دوسرا کام ہے تو وہ کیسے تھا. گھر کے معاملے ہیں تو اس میں نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ مشعل راہ بن سکتی ہے. دوستوں کے ساتھ ان کی دوستی کیسے تھی، یتیموں کے ساتھ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت سے شعبے ہیں. لیکن سب کوئی دوست اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور پیروی ہے وہ اصل چیز ہے. ہم اللہ کی براہ راست پیروی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. سب کچھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے صدقے ہمیں ملا. یہ کتاب بھی ان کی صدقے ملے اور احکام بھی ملے، اور ہمیں اللہ کا تعارف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. تو اس لیے اس بات سب سے پہلی چیز ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور تکذیب اور اس کو ساحر شاعر کائن کہنا درست نہیں ہے. شاعر تو قطعاً نہیں ہے، جگہ جگہ قرآن مجھے نفی کی ہے، جیسا کہ سورت کے آخری رکوع میں بھی ہے. سورہ یاسین میں وما علمناہ شعرا، ہم نے نبی کو شعر و شاعری سکھائی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، اور نہ شعر و شاعری جو ہے یہ ان کی ذات کے شایان نشان تھی. نبوت اور رسالت کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے. شاعر بیچارے تو اپنے خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی گم ہو جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے سورت کے آخری رکوع میں تھوڑی سی شاعروں کی مذمت بھی آئی ہے کہ وہ یہی مون فی وادن، وادیوں کے اندر گھومتے ہیں.
تو ایسے لیکن سارے شاعر نہیں، کچھ حقیقت پسند بھی ہوتے ہیں، ان کو استثناء بھی دیا گیا ہے، تو وہاں تشریح تو وہاں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو ان آیتوں کے اندر بات ہے وہ یہ، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو کتاب حق سمجھیں، اس کے احکام جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں ان کو آویزہ گوش بنائیں، اور ہر بات ان کی سچی ہے، قرآن مجید کی ہر بات مبنی بر صداقت ہے، تو ان پر عمل کریں، اور اپنی قلب و نظر میں انقلاب برپا کریں، قلب و نظر میں، دل میں بھی انقلاب، نظر میں بھی انقلاب۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی، لا اللہ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اللہ کا باخع نفس کا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں اس غم میں کہ اللہ یکون مومنین، یہ کفار مکہ جو ہے یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے۔ ان نشاء اے نبی، اگر ہم چاہیں، اگر ہماری مشیت ہو، ہم چاہیں تو ننزل علیہم من السماء آیہ، تو ہم آسمان سے ان پر کوئی اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ نازل کر دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو پھر ان کی گردنیں جو ہیں اس نشانی کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک جائیں، خم کھا جائیں، پست ہو جائیں، پھر ان کی اکڑ بکڑ جو ہے اور ان کی اکڑ پھوں وہ 9 2 11 ہو جائے، اور پھر یہ تسلیم و رضا کے بندے بن جائیں۔ یہ ہم چاہیں تو جیسے فرشتے کوئی بھی اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ ایمان اضطراری ہوگا۔ اضطراری ایمان جو ہے وہ اللہ کے قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، جو آپشن ہوتا ہے اس آپشن کو ہم خود اڈاپٹ کریں کہ اسلام مذہب سچا ہے تو اس کو اختیار کرو، دوسرے مذہب جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید کتاب حق ہے، اس کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور اس نتیجے پہنچیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس پر دل و جان سے ایمان لے آئیں، تو یہ ایمان اختیاری ہوگا، اور اختیاری ایمان جو ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طرح جو ہے عمل، اس کا بھی یہی ہے کہ وہ عمل جو اختیاری ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے، اور جو عمل اضطراری مجبوراً ہوتا ہے اور وہ قابل قبول نہیں۔ جیسے اگر وہ نشانی آ جائے اور ان کی گردنیں جھک جائیں اور ایمان لے آئیں تو یہ عمل ان کا اضطراری ہوگا، اور اضطراری عمل کا اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وما یاتیہم من ذکر، کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدثن، یہ ذکرن اور محدثن یہ دونوں لفظ یہ ترکیب ہے، یہی وجہ کہ ذکرن کی رے کے نیچے 2 زیریں ہیں اور محدثن کی سے کے نیچے 2 زیریں ہیں، ایک صفت ہے، ایک موصوف ہے، کہ نہیں آتی رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت۔ ہم اس کا ترجمہ اکٹھا کریں گے، کوئی نئی نصیحت، ذکرن محدثن، کوئی نئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں آتی، کہ اللہ کانو عنہ معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو وحی بھی اترتی ہے اس کا انکار کر دیتے۔ تو قد کذبوا، سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، قرآن مجید کو جھٹلا دیا ہے، انہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی چیز پر ایمان نہیں ہے، تکذیب کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیاتیہم، سو ان قریب ان کے پاس پہنچیں گی، ان کے پاس آنے لگیں گی، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، ان واقعات کی، ان باتوں کی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ پھر انہیں پتہ لگے گا کہ جو کچھ تھا وہ ٹھیک تھا، ہم ہی غلطی پر تھے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔